الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما أنا قاسم والله يعطي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہ خانوادہ درخواستی کے مہکتے پھول جو اس سٹیج پر جلوہ افروز ہیں، علماء کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں، بھائیوں، رجب کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ نے بابرکت ہی بنائے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے قرآن میں، حدیث میں۔ تو رجب کا مہینہ بھی استقبال رمضان المبارک کی تیاریوں کا مہینہ ہے کہ اس کے ساتھ شعبان المعظم مل جائے اور پھر شعبان کے ساتھ رمضان بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ دینی مدارس کے
جلسے عموماً انہی مہینوں میں ہوتے ہیں، رجب اور شعبان میں۔ جامع عبداللہ بن مسعود میں گزشتہ چند برسوں سے حضرت کی شفقت اور ان کے حکم کی تعمیل میں حاضری ہوتی رہتی ہے۔ آج بھی تعمیل حکم میں حاضر ہو گیا۔ دینی مدارس کے اجتماعات اور ان میں ہونے والی گفتگو دراصل ایک پیغام ہوتی ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں کو خطرات سے باخبر کرنا ہوتا ہے اور دین کی محنت، دین کی دعوت، دین کی تعلیم اس طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ کام ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا، اس لیے کہ مدرسہ میں دین اسلام ہی پڑھایا جاتا ہے۔ دین اسلام ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک رہے گا، تو اس کی دعوت، اس کی تعلیم یہ بھی ہمیشہ چلتی رہے گی۔ جو لوگ دین کے کام میں جڑے ہوئے ہیں ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ سوئے ہوئوں کو جگاتے رہیں، جو غافل ہیں ان کو ہوشیار کر دیں، اور جو گمراہ ہو چکے ہیں ان تک دین کی روشنی دعوت کی صورت میں پہنچائیں۔ سو یہ اجتماع، اس کی غرض و غایت یہی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین جماعت اور اللہ کی بھی محبوب ترین جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، درجات کے اعتبار سے ان کی تقسیم فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کیا، اور جن لوگوں نے یہی کام مکہ فتح ہونے کے بعد کیے، وہ درجے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے پہلے یہ کام کیے ان کا درجہ اونچا ہے، لیکن دونوں کے ساتھ حسن آخرت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تو کوئی صحابی اب بچا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے باہر نکل گیا ہو، سب کے سب اس کے اندر آ گئے۔ آخری صحابی ابو طفیل عامر رضی اللہ عنہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور وہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو آیا اور اس نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کو نصیحت فرما دیں، تو آپ نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر قائم ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر قائم ہوں، وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ وہ پلٹ کر جا رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں جنتی کون ہے، دیکھنا ہے کسی نے؟ یا رسول اللہ فرمائیں، وہ جا رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کا ایمان ایسا قبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع فرما دی کہ یہ پکا اور سچا مومن ہے، اس کی مغفرت کر دی گئی ہے اور یہ جنتی ہے۔ تو سب کے سب اس کے اندر شامل ہو گئے۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، مختلف ہوائیں چلتی ہیں اور چل رہی ہیں، مختلف کونوں خدروں سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کی جماعت کے کسی نہ کسی فرد کو تنقید اور تنقیص کا نشانہ بنا کر حضور علیہ السلام کی امت کو صحابہ کی جماعت سے
بدظن کرنے کی کوشش ہوتی ہے. کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے، خلوت و جلوت میں، معیت مکانی، معیت ایمانی، معیت جسمانی، یہ ساری معیتیں ان کو حاصل تھیں. نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا نہیں. باقی تو ساری خبریں آ جاتی تھیں، فلاں آ رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے. فیروز دہلوی نے آج اس کو قتل کر دیا ہے، اسود انسی کو، فجر کی نماز کے بعد اعلان فرما دیا، وہی آ گئی. حضور علیہ السلام مدینہ میں، وہ یمن میں. تو اس کا نہیں پتہ چلا کہ یہ ابو بکر ایسا ہے، عمر ایسا ہے، عثمان ایسا ہے، علی ایسا ہے، معاویہ ایسا ہے، مغیرہ بن شعبہ ایسا ہے. کچھ بھی بس نہ چلے تو حضرت مروان پر بک بک شروع ہو جاتی ہے. جو اپنے باپ کے بارے میں کوئی سطحی جملہ سننا گوارا نہیں کرتے، وہ حضرت مروان پر بکواس شروع کر دیتے، اور اتنا نہیں سوچتے کہ حضرت مروان پر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتماد کیا، آخر وقت تک اعتماد رکھا. مجھے اعتماد نہیں ہے، نہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا، نہ حضرت مروان کو دیکھا. تو یہ جو تقسیم ہے درجات کی، اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے. یہ بات سمجھانی ہے آپ کو. صحابہ کے درجات کی تقسیم جو ہے، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، سابقون الاولون ہیں، اللہ نے تقسیم فرما دی، قرآن کریم میں اعلان کر دیا. اور ہم تاریخ پڑھ کے الٹی سیدھی لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں پڑھ کے آ جاتے ہیں، اور اس پر صحابہ کے ایمان کو ہم تولنا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کے ایمان کو مت تولو، اپنے ایمان کو صحابہ کے معیار ایمان پر تولنے کی کوشش کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو، وہ کہاں کھڑے ہیں. آج حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم کی صحبت میں کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی اچھے آدمی کے پاس بیٹھا ہے، عالم دین کے پاس بیٹھا ہے، کوئی اچھی بات سن کے آئے گا، اس کی طبیعت پر اچھے اثرات ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہو گئے ہیں حضرت کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ان کو کچھ نہیں ہوا. حد ہو گئی ہے. یعنی جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، جن کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہمارے لیے، ان پر ہم تنقید کر رہے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. معیار حق صحابہ ہیں. اب دیکھیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی عمل امر الہی سے باہر نہیں ہے. نبی کا پورا وجود اللہ کے پہرے میں ہوتا ہے، پورا وجود. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقدس سے وابستہ تمام معاملات، وہ گفتگو ہے یا عملی اقدامات ہیں، وہ ان کے خاندگی معاملات ہیں، انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، جہاد ہے، حکومت ہے، تجارت ہے، واعظ و نصیحت ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ کہلواتے ہیں، اللہ نبی سے اپنے کام کرواتے ہیں. میں نہیں کہتا، یہی تو مسئلہ ہے. ہم نے اپنی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں، اس لیے امت کے اندر فساد پیدا شروع ہوا. ہم قرآن اور حدیث اور سنت اور اجماع امت صحابہ کی باتیں شروع کر دیں، فساد ختم ہو جائے گا. یہ بنیاد ہے، ایمان کی بنیادیں ہیں. یہ تین ذرائع تو ہیں جن سے ہمیں دین پہنچا ہے. وہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس، منصب نبوت اور رسالت، منصب ختم نبوت اور اجماع امت، یعنی صحابہ کا جمع ہو جانا اس دین پر،
اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی صحابہ کا اجماع تھا، حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کا پھر بھی اجماع تھا، صحابہ کا اجماع کبھی بھی ختم نہیں ہوا۔ تو فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، یہ تاریخ میں لکھا ہے، قرآن حدیث میں نہیں لکھا کہ ہمارے حضرت نے ایسا کہا۔ ابھی کہتے ہوں گے آپ کے حضرت صحابہ سے بڑا تو کوئی حضرت نہیں، قابل احترام ہے آپ کے حضرت، میں بھی احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کے حضرت کی یا میرے حضرت کی بات دین میں حجت نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا حضرت قرآن کی آیت سنا دے، حدیث پڑھ کر سنا دے، صحابہ کا عمل بتا دے تو ہم اس کی ساری باتیں مان لیں گے۔ جب وہ اپنی بات کریں گے تو اس میں سوچنے اور سمجھنے کا ہمارے پاس موجود ہے راستہ، کہ ساری باتوں کو ہم ایسے آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ سے علماء بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو فقہی مسائل پر بھی بات ہوئی، تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں، میں مقلد ہوں ان کا، لیکن معارف میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، اللہ مجھے بہتر سے بہتر بات سجا سکتے ہیں، معارف میں کسی کا مقلد نہیں ہوں۔ تو صحابہ تو نص قرآنی ہیں، نص قطعی ہیں، ان کو ہم کسی اور ترازو میں تولنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ وہاں تو ہمارے سارے ہمارے ارشادات اور ہماری تحقیق اور ہماری پتہ نہیں کیا کچھ وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، جہاں حدیث میں ان کی تعریف ہو رہی ہے، جہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، تو کیا ما انا علیہ واصحابی و اصحابی سے مراد یہ ہے کہ اس میں 4 خلفاء کو شامل کر لینا، باقیوں کو نکال دینا، یا اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف 10 مبشرہ کی بات ماننا، باقی سارے نعوذ باللہ گمراہ؟ 6 8 14 12 کوئی تعین نہیں ہے، صحابہ سب کے سب حجت ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ خطیب اسلام حضرت مولانا سید محمد کفیل شاہ صاحب بخاری، چلو اور بس کرو، نعرہ تکبیر۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو صحابہ حجت ہے، اس موضوع کی ضرورت ہے 2 باتوں کی، ایک تو مقام صحابہ رضی اللہ عنہم و رضوان، اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ میں اپنے مولوی بھائیوں سے کہتا ہوں، کچھ بھی نہ ہونا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چھوٹی سی ہے، غالباً آخری کتاب ہے، مقام صحابہ، اس کو 3 4 دفعہ تو پڑھ لیں، آپ کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے، تاریخ بھی سمجھ میں آ جائے گی اور مقام صحابہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جب ادھر ادھر کی بات، حضرت نے انہی مسائل کو سامنے رکھ کر وہ کتاب لکھی، اس میں تصریح کی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، اللہ کے بندوں، کسی صحابی کے بارے میں دل کے اندر کوڑ پیدا ہو گیا، غل پیدا ہو گیا، قرآن تو ہمیں اور راستہ دیتا ہے، بڑا خوبصورت راستہ دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ہمیں بھی معاف کر دے، جو ہم سے پہلے ہیں ایمان والے ان کو بھی معاف کر دے،
ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں غل پیدا نہ ہو۔ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے، ایک طرف ہم سناتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو وہ خیر قرن نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور اس میں رہنے والے خیر امت نہیں تھے، ہم ہیں خیر امت۔ یہ آیت میرے اور آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پڑھ لیں، سارے مفسرین نے لکھا ہے اس کا اصل مصداق صحابہ ہے، خیر امت ہیں ہی وہی، امت کی ابتدا ہی صحابہ سے ہو رہی ہے، اور اس امت کا سب سے پہلا فرد جو ہے، جو جوان ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حد ہو گئی، ہم خیر امت ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ میرے بارے میں ہے۔ ہم مولوی جو بیٹھے ہیں، اللہ کی توفیق سے نماز روزے کی ہمیں مل جاتی ہے سعادت، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ ہمارے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں اسی لیے حکومت ملی نہیں رہی، ملنی بھی نہیں ہے، ہاں ذہن میں رکھیں، یہ ان کے بارے میں کہا تھا، ان کو ملی، تمکین ہوئی، اور صرف تمکین فی الارض نہیں ہوئی، تمکین دین ہوئی ہے۔ اقام الصلاۃ، ان کو حکومت میں اگر دوں زمین پر، پہلا کام یہ کریں گے نظام صلاۃ کو قائم کر دیں گے، نظام زکوٰۃ کو قائم کر دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، یہ سارے کام طاقت کے ہیں۔ صحابہ نے طاقت حاصل کی، اللہ سے مانگ کر لی کہ ہم تیرے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، دے ہمیں طاقت۔ اللہ نے طاقت دی، ان کو اقتدار دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ سے کوئی مفاہمت کی نہیں کی، طلحہ سے مفاہمت کی، اس کو اسلام قبول کرنا پڑ گیا واپسی پر، نقصان اس نے کیا بہت، لیکن مفاہمت نہیں کی۔ فاروق اعظم نے مفاہمت کی، وہ تو جس راستے پہ چلتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے پیاروں کا حال معلوم کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے رات کو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے تو کچھ آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی۔ آپ نے غور کیا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ فاروق اعظم کے گھر کے پاس پہنچے تو وہ بڑی بلند آواز میں، بلند آہنگ کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے، باہر تک آواز آ رہی تھی بہت۔ تو صبح جب مسجد میں اکٹھے ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رات تم کیا پڑھ رہے تھے؟ یا رسول اللہ تلاوت کر رہا تھا، تو اتنی آہستہ کیوں کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ، اللہ تو دلوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ آہستہ بھی سنتا ہے، اونچی بھی سن لیتا ہے، تو کوئی اور پریشان نہ ہوگا تو آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا۔ اچھا، فاروق اعظم سے پوچھا تم اتنی زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟
یا رسول اللہ میں اس لیے پڑھ رہا تھا جہاں تک آواز پہنچتی ہے پہنچے، شیطان ہٹ جائے، راستہ چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے، حق کی آواز پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے اعتدال قائم کیا، فرمایا ابو بکر آپ تھوڑی سی آواز اونچی کر لیں، عمر آپ تھوڑی سی آواز نیچے کر لیں، پست کر لیں۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کام میں اعتدال اور حسن قائم کیا۔ حضرت عثمان کی تربیت ہوئی، حضرت علی کی تربیت ہوئی، وہ تو پلے ہی حضور کی آغوش میں۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما حضور کی جھولی میں کھیلتے رہے، حضور کے کندھوں میں چڑھتے رہے، حضور کے پہلوؤں سے کبھی ادھر نکلتے کبھی ادھر نکلتے، حضور خطبہ دے رہے ہیں آگے، حضور نیچے اترے منبر سے، جھولی میں بٹھا لیا۔ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضرت حسن کے متعلق فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمان کہا ہے؟ مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اپنا اپنی کیٹیگریز ہے نا جی۔ مسلمان منافق نہیں ہو سکتا، منافق مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کافر کو مسلمان کہیں گے کافر ہو جائیں گے، اور مسلمان کو کافر کہیں گے تب بھی کافر ہو جائیں گے۔ تو صلح کرائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، خلیفہ راشد، خلیفہ راشد۔ ہم اپنے بزرگوں کو لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس فلاں حضرت کے خلیفہ ارشد ہیں، انگریزی چاہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، وہ مبالغے سے بند کر دیں، خلیفہ ارشد ہو جاتے ہیں وہ۔ تو جن کو قرآن نے سب کو راشدین کہا ہے، اس کو راشد کہنے سے ہمارے دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کھول لیں، نبی کی بات، قرآن کی بات، اس کو ماننے کے لیے دلوں کے دروازے کھول دیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ نبی کے فیصلے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کسی اور فیصلے کی، دلوں کے دروازے کھول دیں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ جن کو حضور نے مناصب دیے، حضور نے جن کو ڈیوٹیاں لگائیں، ان کو فرائض سونپے، اعتماد کیا۔ بھائی سارے صحابہ کو تو مکے کا گورنر نہیں بنایا جانا تھا، سارے کے سارے صحابہ کو شام کا یا نجران کا گورنر تو نہیں بنایا جانا تھا۔ یہ تو نگاہ نبوت ہے اور امر الہی ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے، اس کو یہاں بٹھا دو۔ مکہ فتح ہوا، حضرت ابو بکر جیسا شیخ الصحابہ، اول المسلمین، اول المؤمنین، ان کو تو حضور نے گورنر نہیں بنایا، حضور نے ان کو ساتھ بٹھایا اپنے، تم میرے ساتھ بیٹھو ابو بکر، میرے رفیق ہو، میں اور تم جدا نہیں ہوں گے۔ حضرت علی کو نہیں بنایا، فاروق اعظم کو نہیں بنایا، عثمان ذو النورین کو نہیں بنایا، عتاب ابن اسید کو اٹھایا، بنی امیہ کا ایک فرد تھا، ادھر آؤ تم گورنر ہو۔ صلاحیت ہے، صلاحیت اس بنیاد پر کہ یہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر سے کیا فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ سے؟ 2 یا 3 آدمی کہ اس پر بھی تمہیں اختیار ہو تو اختیار مت لینا۔ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ بابا جی اور طبیعت کے آدمی ہیں، یہ اجتماعیات کے اندر سب کے سامنے ساتھ فٹ نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت عثمان سے کہتے تھے سارا مال کاٹ، خالی کر،
بیت المال خالی کر دیکھو اللہ دے اتنے یقین کوئی نہیں جڑا سویرے دینا پہ شام کو نے کہا خدا دا نام منو بابا جی ٹال بن جو میں کو یقین ہے اللہ تے میں حکومت چلاونی گھر نہیں پہ چلیندا بیت المال بھی تو قائم رہنا لیکن یہ ان کا ایک تفرد تھا اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ میں رنگ دکھائے ہیں مختلف فقر ہے تو کمال پہ ہے سخاوت ہے تو کمال پہ ہے سرمایہ بھی آیا تو سرمایہ سے دل نہیں لگایا سرمایہ دینے والے سے دل لگایا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا عثمان رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف اور بھی صحابہ تھے ابو بکر کون سے غریب تھے فاروق اعظم کون سے غریب تھے مال تھا ان کے پاس خرچ کیا انہوں نے حضور علیہ السلام نے طلب فرمایا تب بھی نہیں طلب فرمایا تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے اس لیے کہ انفاق کا حکم جو ہے مستقل حکم ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو قرآن سمجھا ہی انہوں نے پورے قرآن میں کہیں دولت جمع کرنے کا حکم نہیں ہے خرچ کرنے کا حکم ہے کہ دینے والا تو میں ہوں خرچ کرو تو حضرت ابو ذر غفاری کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جو آتا تھا فوراً خرچ کر دیتے تھے موت بھی ایسے ہی آئی مسافرت میں تو جو پاس تھا وہ اس کو دیا کہ جو میرے کفن دفن پہ خرچ کر دینا جو مہمان آئے جانور ذبح کر کے ان کو کھانا کھلا دینا السلام علیکم فارغ صحابہ میں رنگ ہیں حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب جملہ ہے لطف آ گیا فرمایا کہ صحابہ جو ہیں وہ حضور کے رنگوں میں رنگے ہوئے جس رنگ میں جس نے جیسے دیکھا اس نے اپنے اوپر وہ رنگ چڑھا لیا مال آیا حضور کے پاس حضور نے تقسیم کر دیا صحابی کے پاس مال آیا اس نے خرچ کر دیا تقسیم کر دیا نہیں رکھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کاتب جو بنایا تو حضور نے اپنی مرضی سے بنایا یہ صحابہ جتنے جمع ہوئے تھے حضور کی اپنی مرضی سے جمع ہوئے تھے یہ حضور پکڑ پکڑ کے ان کو لائے تھے اللہ نے جمع کیے حضور کے قدموں میں انتخاب الہی ہے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے اس جماعت میں معیار بننا تھا چن چن کے حضور فرماتے ہیں اللہ نے جیسے مجھے چنا میرے صحابہ کو بھی اللہ نے خود چنا میری بیویوں کو اللہ نے چنا میرے دامادوں کو اللہ نے چنا میرے رشتہ دار اللہ نے بنائے ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جانی به جبریل من ربی عز وجل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام نہ میں نے اپنی شادی اور اپنا نکاح اپنی مرضی سے کیا کسی عورت کو میں اپنی مرضی سے گھر میں نہیں لایا اور نہ میں نے اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے بیاہا کسی کو داماد اپنی مرضی سے نہیں بنایا جبریل وہی لے کے آیا تو میں نے یہ کام کیا نبی تو اتنا اللہ کا پابند مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے کہ یہاں سارے درجات مکمل ہو جاتے ہیں اطاعت کے اس سے آگے درجے کوئی نہیں آخری مکمل درجہ ہے اطاعت اور فرما برداری کا ٹھیک ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اس غریب صحابی پر زور لگتا ہے کیوں زور لگتا ہے 40 سال کٹتے انہیں میں کٹ کے ٹبیاں جوانجو نے رگڑے دیتے نے قاتلین عثمان ہیکے کو چون چون کے چون دے کو مارے انہیں نہیں چھوڑیا حجت آئی کاتب وحی حضور نے اپنی مرضی سے بنایا جبریل تشریف لائے علیہ السلام یا رسول اللہ سلام کہیں معاویہ کو اللہ فرماتے ہیں اس کو وحی کی کتابت پر مامور کرے یہ امین ہے اللہ فرماتے ہیں تو اللہ نے جو فرشتہ بھیجا جبریل علیہ السلام وہ بھی امین ہے جبریل امین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے حضور کے سارے صحابہ امین ہے اس دین کے کسی ایک نے بھی خیانت نہیں کی معاویہ کی بہن حضور کے عقد میں آئی ہے وہ بھی دین کی امین ہے اس نے دین پہنچایا آگے اپنی مرضی سے آئی اللہ نے چن کے حضور کے قدموں میں لا کے اس کو بٹھایا کہ یہاں بیٹھ اب تو پوری امت کی ماں ایمان یہ ہے کہ ابو سفیان نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ آئے ملنے کے لیے بیٹی کو سیدہ ام حبیبہ رملہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بستر پر حضور کے بستر پر بیٹھنے لگے تو اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا باپ کا اس نے کہا پرے مشرک ہے تو میرا باپ لیکن یہ نبی کا بستر ہے اس پر نہیں تو بیٹھ سکتا مشرک ہے تو
اسلام قبول کر تو پھر آگے بیٹھ جا۔ تو صحابہ کے مقام کو سمجھیں، جتنی تنقیدات ہو رہی ہیں اس سے باہر نکلیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سال گورنری کے ہیں، 19 سال کچھ ماہ جو ہیں وہ ان کی خلافت کے ہیں، ایک شکست نہیں ہے پوری زندگی میں، ایک شکست نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جو معاویہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انتظامی اختلاف ہے، دین پر اختلاف نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں وہ بھی حق پہ ہے، میں بھی حق پہ ہوں۔ ہم کہتے ہیں وہ باطل ہے، یہ حق پہ ہے۔ ہم کون ہیں؟ کیا اوقات ہے ہماری؟ کہاں سے منہ اٹھا کے ہم آ گئے کہ معاویہ باطل ہے، علی حق پہ؟ ہم کہتے ہیں دونوں حق پہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دوران جنگ ان سے پوچھا ساتھیوں نے، امیر المومنین ہم حق پر ہے؟ فرمایا حق پر ہے۔ کہ وہ اہل شام معاویہ؟ فرمایا وہ بھی حق پر ہے۔ امیر المومنین آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بھی حق پہ ہے، ہم بھی حق پہ ہے۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ فرمایا قصاص عثمان پر اختلاف ہوا ہے۔ اس کا میرا رب ایک ہے، اس کا میرا نبی ایک ہے، اس کا میرا قرآن ایک ہے، اس پر کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہم ایک ہے۔ نہ وہ زیادتی کا دعویٰ کر سکتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آخری بات سناتا ہوں، بس یار وقت پہنچ ہی گیا۔ عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، سیدنا فاروق اعظم زندہ باد، سیدنا عثمان غنی زندہ باد، سیدنا علی المرتضی رضی زندہ اللہ باد، سیدنا امیر معاویہ زندہ باد، سیدنا امیر معاویہ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حلم و تدبر حسن، آنکھوں زندہ باد، حلم و تدبر حسن، غیرت و حمیت و شجاعت حسین۔ پورا کرے نا، کوٹا پورا کرے۔ میں آپ کو بس آخری ایک بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں، مولانا بھی تشریف لائے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا، اس کا چوتھا حصہ فضائل و مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، اس میں انہوں نے نقل کیا اس حدیث کو۔ یہ ہمارے حضرت نفیس شاہ صاحب نے بڑے رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام سے اس کا ترجمہ شائع کروایا الگ، اور وہی میں نے پڑھا کہ ایک آدمی نے صفین و جمل کے اس سارے قضیے کے بعد آ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی، واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک پہلوان آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ مجھ سے کشتی کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ ذرا ادھر کشتی تک کر۔ اس کو بھی یہ پیغام تھا کہ پہلے میرے غلام کو تو ڈھا وال میرے والے پاسے آویں، ہاں کشتی دے کوئی اصول ہوندے، ہاں ایویں مطلب آ جی میں جی بھولو نہ لڑدا، وہ پہلے میرے کو تو ڈھا وال بھولو نہ لڑے۔ حضرت معاویہ اٹھے اور آنن فانن اس کو سیکنڈوں کے اندر اس کو چت کر دیا۔ وہ بالکل واضح نے بتال پھیر دیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے، ایسا تو مجھے کبھی کسی نے نہیں گرایا۔ وہ کیا جانتا تھا یہ تو نگاہ نبوت ہے، یہ تو اس کا کمال ہے۔ لیکن جس نے گرایا اس نے بھی حکم نبی سے سر منہ انحراف نہیں کیا، ادھر اذن ہوا کہ کشتی لڑ، انہوں نے کہا اے پے وے اے پے وے چا ونجو نے مالک آمن چا ونجو ڈٹا پے وے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد جملہ فرمایا نا، وہ کمال ہے کہ معاویہ جا، آج کے بعد تجھے کبھی شکست نہیں ہوگی۔ حضرت علی سن کر رونے لگ گئے رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہو ظالمہ کہ نہیں، میں کو پہلے سناویا خدا دی قسم ہے میں کدی نہ لڑا معاویہ۔ حضور نے فرما دیتا، پیچھے کہہ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی شکست تھیوڑی نہیں، من نہ لڑائیں گے۔ اسی لیے بیٹے کو نصیحت فرمائی لا تکرہو امرأۃ معاویہ، معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرنا۔ لڑے بھی نہ اندے نال، لڑ پیوں تے ایویں جویں تم میں جب پھل جڑے نا او تن تو کٹ کے زمین تے ڈھاندے نا تے ڈھیر لگ ویندے، ایویں انساناں دے سر جڑے نے اے تن تو کٹی کے تے ایویں سارا میدان بھر وے۔ معاویہ نال نہ لڑے، نہیں لڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی حضرت حسن کے سامنے تھی،
ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اس پیش گوئی کو بھی سامنے رکھا اور ابا جان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سامنے تھی کہ اسے لڑنا مت. بھائی کو بھی ساتھ لیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بیعت کر لیا، امت ایک کر دی. آج بھی امت اسی طریقے سے ایک ہو سکتی ہے کہ ہم اسوہ حسنی پر عمل کریں اور کامیابی ہوگی. آپ کو سیاست معاویہ اختیار ہے. کیا سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ معاویہ سیاست کا آرٹسٹ تھا، ایسے آرٹ کھیلے ہیں سیاست کے، سبحان اللہ، کوئی سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا. وہ رومیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ ٹھیک ہے جنگ بندی ہو گئی، رات کو جو دل چاہ انہوں نے کہا ایویں اندے نال معاہدہ کیتے چلو وڑ بنی ہوندے. فوج گدیوں نے اندر وڑ گئے، علاقہ قبضہ سارا. حضرت فاروق اعظم کو اطلاع ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاویہ معاہدہ تروڑے تے اندر وڑ گئے. انہوں کو کٹے سمجھ کے انہاں کہا واپس ساڈی شان کوئی نہیں جو اسا معاہدہ کروں عہد کروں والو کو تروڑوں. پیچھا ہٹا واپس. بے خبری ہے انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا امیر المومنین اے تا جنگ چال ہوندی ہے. میں تو چال کو نہ کرنا، چال بئی ہوندی ہے، معاہدہ بیا ہوندی ہے. چال تا اے ہے جو پیچھا ہٹ وال اعلان کر کے میں امدہ پیا ترکڑا تھی وال جڑے لے مرضی چلا بندی. چنانچہ سیدنا معاویہ واپس آئے، پھر اس کو کہا کہ تیار ہو جا میں آ رہا ہوں. تو وال بحری بیڑا جو بنائے نے نا تو 1200 جہاز ان بیڑے دے وچ آن طبیعت صاف کر دیتی ہے، طبیعت صاف کر دیتی ہے. روم کی سلطنت کو تاخت و تاراج کیا معاویہ، کیسر و کسرا کی چولے ہلا دیے معاویہ نے. ان پر فاروق اعظم نے اعتماد کیا، عثمان ذو النورین نے اعتماد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا، نبی کے بعد ابو بکر نے اعتماد کیا، صحابہ نے اعتماد کیا، 55,000 صحابہ نے بیعت کی ہے. دھن کا آڈا تے کو سمجھ نہیں بھی آندی. چمبالا تو آدھے کہے نا جی بس وہ ایسے تھے جی، وہ ایسے تھے جی، وہ ایسے تھے جی، وہ ایسے تھے. یہ جمر مار بیٹھا تھا. قیامت کے دن جاؤ گے تو معاویہ حضور کے ساتھ ہوں گے. کیا ہے یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وهو رداء من الایمان. قیامت کے جوار ایمان دی رضا ہوں دے ہوتے اسی ایویں معاویہ آسی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی گال او کوئی نہ سی تاریخ ہے کہ لکھا کھڑے مترائیں تیری تاریخ دے وچ. ہاں تاریخ تیری میں نہیں لکھی ہوئی ہے سونا. میں قرآن دا منن والا منوامنی تے میں کو علی دی گال منوا میں علی دی منے نا، میں کو حسن حسین دی گال منوا میں منے نا، میرے ایمان دا حصہ ہے. کئی صحابی دی گال گھننا. آخری بات یہ ہے، حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یوں ہی ہے کہ جو خطا پر ہو اجتہاد میں اس کو ایک ثواب ملتا ہے، اور جو جس کا اجتہاد صحیح ہو جو ثواب پر ہو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. لیکن اس کی تعیین کون کرے گا؟ اجی ہمارے کیا منہ کہ ہم کہیں کہ فلاں خطا پہ ہے اور فلاں صحیح ہے. یہی بات مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی رحمہ اللہ نے، یہی بات علامہ انور شاہ کاشمیری. یہ اکابر کہہ نہیں نہ میں اکابر چاہیے بدے تو انور شاہ کشمیری اکابر کوئی نہیں. مفتی محمد شفیع تو معرف القرآن تو پڑھ دیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مفتی صاحب سے تھکو نہ کو تسامو تھیا ہو تیرے کول کچھ نہیں تھیا، مفتی صاحب کو ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا مفتی صاحب نے مقام صحابہ. میں مولوی بھائیوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے کم از کم زندگی میں 3 بار پڑھو اس کو، چھوٹی سی کتاب. کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کے ان مشاجرات میں ملوث ہونے سے بچا لیا. ہم نہیں تھے تو اپنی زبانوں کو کیوں ملوث کرتے ہو؟ زبانوں کو بچا لو. اور ہمارے ایک مولانا عبد المجید ہوا کرتے تھے انور رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس میں، بڑی سادہ سی مثال دیتے تھے. فرماتے تھے
کہ نماز ہو رہی ہو، امام صاحب بھول جائیں تو لقمہ کون دے گا؟ جو جماعت کے اندر موجود ہے۔ امام صاحب اصلاح کر لیں گے، سجدہ صاحب بھی ہو گیا تو کر لیں گے، اور اگر امام صاحب نے بہروں او ایویں لنگے میں گا ہوئے کوئی کوں کوں کرے گا، اندر کو جو لقمہ گھن گیا، امام صاحب دی نماز ہی گئی تو مقتدی گئے، فارغ ٹھیک ہے سارے۔ اے جڑے باہرلے بندے نا جی، باہرلے باہروں جڑے کوں کوں کرے بندے صحابہ کو لقمے دے بندے، وہ تو جماعت ہی صحابہ دی۔ بھئی حضرت علی نے کچھ آکھنا ہے، حضرت معاویہ کو آگ دیتا، انہوں نے حق ہے۔ حضرت معاویہ نے کچھ آکھنا ہے، حضرت علی کو آگ دیتا۔ انہیں ایک بے کو آگ کے ایک بے نال مکالمہ کر کے معاملات ٹھیک کر گئی تھی، حضرت علی صلح کر گئی تھی، چبالا تو لڑدا کھڑے ہون توڑی او بے وقوفا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ نے صلح کی تھی ہے، حضرت حسن نے صلح کی تھی ہے، بیعت کی تھی ہے، حسین نے بیعت کی تھی ہے، صلح کی تھی ہے، تو لڑدا ودے مت لڑاؤ امت کو۔ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کو نکال دو ایمان ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ بس یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں کچھ سخت بات ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے، کی تو میں نے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا، کسی کی میں نے توہین نہیں کی، نہ میں میرے دل میں یہ جذبہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ صحابہ کو صحابہ رہنے دو، اپنے بزرگوں کو اپنا بزرگ ہی رہنے دو، صحابہ تک مت لے جاؤ، صحابہ سے مت بڑھاؤ، ان سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے امت، سب سے بڑے بزرگ امت میں وہی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔